أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ یہ ایک خاتون تھی حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ، جو اوس بن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ پوری زندگی ان کی خدمت کی۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک دن خاوند کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اس زمانے میں اس طرح کے جملوں کو طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اسے ہماری شریعت میں ان جیسے جملوں کو زہار کہتے ہیں، اور زہار کے احکامات انشاءاللہ آج کے سبق میں آئیں گے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ تو بہرحال زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا یا چھونا حرام ہے۔ تو انہوں نے یہ تشبیہ دے دی، انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ تو اب یہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فرمایا یا رسول اللہ، پوری زندگی ان کی خدمت کی ہے، اب انہوں نے مجھ سے زہار کر دیا ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اصولوں کے مطابق تو مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ اب چونکہ اس بارے میں شرعی کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ پہلے زمانے کے جو ریتی رواج تھے اگر وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں تھے، شریعت کی ان میں کوئی مخالفت نہیں تھی، توحید و رسالت اور قیامت جو بنیادی عقائد ہیں ان پر اگر ضد نہیں پڑتی تھی ان عقائد سے، نظریات سے، تو آپ ان رسم و رواج کو پھر تبدیل نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس زمانے کے اصول کے مطابق ان کو جواب دیا کہ بھئی اب انہوں نے زہار کر لیا تو آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ اسی چیز کو وہ پھر بحث و تکرار کرنے لگی، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا سے تعبیر کر کے بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے چل کر کے واضح احکام دے دیے کہ بھئی زہار کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس سے بیوی جدا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ کہنا بہت بری بات ہے، اگر تم نے اس سے علیحدہ ہونا ہے تو علیحدہ ہونے کے لیے اتنا ٹائم ٹیبل ہے، اور اگر تم نے اس کے پاس واپس جانا ہے، واپس جانے کا مطلب اسے اپنے نکاح میں رکھنا ہے اس عورت کو، اور اس کی قربت اختیار کرنی ہے، تو اس سے پہلے تمہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، تاکہ دوبارہ جب ایسی غلطی کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے آگے،
الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں تو زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یقیناً وہ لوگ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، لوٹنے کا مطلب اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی بیوی کی قربت اختیار کرنے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا۔ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو 3 آپشن دیے ہیں۔ پہلا آپشن غلام آزاد کرنا، اگر یہ اویلیبل نہ ہو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو جو شخص یہ نہ پائے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ سب نصیحتیں اور باتیں اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے یعنی کافر لوگ، تو یاد رکھو کافروں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ لوگ ذلیل ہو گئے جیسا کہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیات بھی نازل کر دی ہیں، اور جو ان واضح آیات کو نہیں مانتا، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو یاد رکھے کافروں کے لیے تو پھر رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو ان کو بتلا دے گا وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، بھلے یہ ان اپنے کرتوتوں کو بھول گئے ہوں لیکن اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ تو اس زہار کے مسئلے کے متعلق تفصیلات ہو گئی کہ اس کا کیا کفارہ ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ کچھ اور باتیں جو بالخصوص منافقین کی طرف سے آپ کے لیے تکلیف دہ تھی، اور یہودی چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں پائی جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، قبیلہ بنو خینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو آپ چونکہ ان کی شرارتوں سے واقف تھے تو آپ نے ان تمام قبائل سے معاہدات کر لیے تاکہ کوئی شرارت نہ ہو، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ ایک شرارت تو یہ کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کو آپس میں دیکھتے اکٹھا تو ایک دوسرے کی کانوں میں باتیں کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے، مقصد کوئی نہیں، کوئی بات کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، باتیں کرنے سے، اشارے کرنے سے مقصود مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ تم میں سے 3 آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے، اور نہ ہی 5 مگر چھٹا ان کا رب ہوتا ہے، نہ ہی اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کان ہو، یہ جہاں بھی ہو۔ پھر ان کو بتلا دے گا وہ اعمال جو انہوں نے کیے قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، پھر بھی وہ لوٹتے ہیں ان باتوں کو جن سے انہیں روکا گیا ہے؟ گناہ کی اور دشمنی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو تحیہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں ان الفاظ سے جن الفاظ سے اللہ نے ان کو تحیہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے تحیہ کرنا ان کو نہیں سکھلایا، یعنی مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سلام کرتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، سام کا معنی ہلاکت، تم پر ہلاکت ہو، یہ کہا کرتے تھے۔ اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، یعنی جب ہم پیغمبر کو اور مسلمانوں کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور یہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو یاد رکھو گناہ کی، دشمنی کی، عداوت کی، رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کیا کرو، تم سرگوشی کیا کرو بالبر والتقوی۔ پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر سرگوشی کرنی ہی پڑے تو نیکی کی بات کی اور تقوی کی، اور اس رب سے ڈرتے رہو الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سوائے اس کے نہیں، سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غم میں ڈال دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کو صرف تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے سکتی مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اسی کے ضمن میں آگے کچھ آداب بیان فرما دیے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کہ مجالس کے اندر بیٹھنے والی جگہوں میں کشادگی اختیار کرو تو کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر کشادگی کو پیدا فرما دیں گے۔ اور جب تمہیں کہا جائے انشزوا، اٹھ جاؤ، تو پھر اٹھ جایا کرو۔ اس اٹھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کر دے گا اور اہل علم کے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ آگے اب منافقین کو باز رکھنے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو پہلے بین یدی نجواکم صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر تم نہ پاؤ فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی، پھر جب دیکھا کہ بھائی مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہیں